پہلے فطری قابلیت اور اس کے بعد مناسب اسباب جمع ہوں تو نتیجہ خاطر خواہ ہوتا ہے۔ دل میں کوئی تصور پیدا نہیں ہو سکتا جس کا مشاہدہ جزواً یا کلاً خارج میں نہ کیا ہو۔ استعداد خواہ موجود ہو، جب تک مناسب اسباب مدد نہ دیں اس کا ظہور نہیں ہوتا۔ آدمی ان ہاتھ اور پاؤں کا نام نہیں، آدمیت ایک حقیقت ہے۔ ریچھ ہاتھ پاؤں کے لحاظ سے بزرگی میں آدمی سے کمتر نہیں۔ ہر ایک شخص زبان خلق ہی سے موسوم ہے۔ خود شناس لاکھوں میں شاید ایک ہو۔ اکثر اپنے آپ کو وہی کچھ سمجھتے ہیں جو لوگوں نے ان کے دماغ میں ٹھونس رکھا ہے۔ عالم بے خودی عین شعور ہے، اور محبت خواب آئینہ حضور جسے ہم عالم کہتے ہیں وہ صفحۂ دل کا مطالعہ ہی ہے، اور جنہیں ہم اشیاء سمجھتے ہیں وہ سطر نگاہ ہے۔ جو تحریر ہو رہی ہے دل اجتماع کیفیت علوم ہے، اور علوم ادراکات معنی با مفہوم۔ اپنی طرف سے وسوسہ پیدا کرنا بھی ایک جنت ہے، اور اوہام کو نشو و نما دینا بھی قدرت ہے۔ آنکھیں کھلی ہوں تو ایک نگاہ بے دست و پا نظاروں کو آسمان تک پہنچا دیتی ہے۔ کوئی جتنا گرا ہو اتنا ہی رہبر کامل کا طالب ہوتا ہے۔ اگر مجھے دنیا جہان کا مال اس غرض سے دیا جائے کہ میں اپنا گوشہ فقر و قناعت ترک کر کے کسی صاحب جاہ کے در و دولت پر حاضر ہو کر جبہ رسائی کروں تو یہ مجھ سے بعید ہے، اس لیے کہ میں نے حنائے قناعت پاؤں پر باندھ رکھی ہے۔ جو بھی دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، خواہ یہ یقینی ہو یا ظنی، انسان کا پیدا کردہ نہیں ہے۔ یہ الہام کدہ حرف بصورت سے نازل ہوتا ہے۔ جو کچھ تیری نظر سے گزر رہا ہے تیرے خیال سے باہر نہیں، تیرے ہی دل کے تصورات ہیں، اور دام خیال سے باہر نکل بھی نہیں سکتے۔ اگر تجھے گزرے ہوئے یا جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو جا کر کہاں جائیں گے؟ تیرے دل سے باہر نہیں جا سکتے۔ عشق وحدت کی شراب صاف ہے، لیکن بقدر ظرف اس کا نشہ مختلف ہے۔ وہی شخص دوسروں کی عقل کا سہارا لیتا ہے جو خود عقل سے بے بہرہ ہو۔ مقلد کی شناخت یہ ہے کہ جب اس کے علم کا امتحان کیا جائے تو جاہل ہی ثابت ہوگا۔ ہر ایک قطرہ میں جان ہے، اور ہر ایک ذرہ ایک جہان ہے۔ جب غبار ہمارے آگے پیچھے اڑ رہا ہو اور ہم اس میں گرے ہوں تو لاچار اس خیال سے کہ یہ دھول ہماری آنکھوں میں نہ پڑ جائے یا منہ میں نہ جائے ہم چہرہ ڈھانپ لیتے ہیں۔ یہی کیفیت ذکر ماضی اور فکر مستقبل کی ہے کہ دونوں گرد و غبار ہیں جو ہمارے حال پر چھائے ہوئے ہیں، اور ہمارا حال بھی غبار آلود ہو کر رہ گیا۔ ہماری عمر یعنی حال اس ذکر ماضی اور فکر مستقبل میں گزر جاتا ہے، اس لیے حال بھی ضائع ہو رہا ہے۔ خلوت کے بغیر جمعیت دل حاصل نہیں ہوتی۔ باغبان خواہ خون پسینہ ایک کر دے اور ابر اپنی آبروئی بھی ملا دے، یعنی دن رات برستا رہے، دونوں کی متفقہ انتہائی کوشش بھی پھولوں کو شمشاد اور شمشاد کو پھول نہیں بنا سکتی۔ کائنات کو جس نظر سے دیکھو گے تمہیں وہی کچھ محسوس ہوگی۔ اگر تو نے غیر کا احرام باندھا ہوا ہے تو خواہ تو سر تا پا کعبہ ہو، بت خانہ بھی تجھ سے عار کرے گا۔ جہاں حرص و ہوس سرگرم عمل ہو وہاں سیم و زر پر ہی نظر ہوگی۔
زاہد جو ترک دنیا اس امید پر کرتا ہے کہ بہشت میں حور و قصور ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ دنیا ہی کا طالب ہے۔ تو دوستو، یہ تھے چند اقوال زریں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اقوال زریں ریٹن میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اسی چینل کے نام سے موسوم ہماری ویب سائٹ انسائیکلوپیڈیا اردو ہندی ہے، آپ اسے بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ، جزاک اللہ۔